ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جنہیں ایک بیٹی کی خواہش تھی۔ ان کے گھر کے قریب ایک جادوگرنی کا باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول اور نایاب پودے اگتے تھے۔ ایک دن عورت نے اس باغ میں اگے رپنزل نامی پودے کی خواہش کی۔ شوہر چپکے سے وہ پودا لینے گیا مگر جادوگرنی نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری جان بخشتی ہوں مگر تمہاری پہلی اولاد میری ہوگی۔ خوفزدہ باپ نے ہاں کر دی۔ کچھ مہینوں بعد بیٹی پیدا ہوئی، لمبے سنہری بالوں والی خوبصورت بچی۔ جادوگرنی نے آ کر اسے لے لیا اور اس کا نام رکھا رپنزل۔ اس نے اسے ایک اونچے مینار میں بند کر دیا جہاں نہ دروازہ تھا نہ سیڑھیاں، صرف ایک کھڑکی تھی۔ ہر روز جادوگرنی آ کر کہتی، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ، اور وہ اپنے لمبے سنہری بال نیچے چھوڑتی جنہیں پکڑ کر جادوگرنی اوپر چلی جاتی۔ سال گزرتے گئے، رپنزل بڑی ہو گئی مگر کبھی مینار سے باہر نہ نکلی۔ ایک دن ایک شہزادہ اس کے گانے کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ روشنی مینار کی کھڑکی سے چمک رہی ہے۔ اگلے دن وہ چھپ کر آیا اور بولا، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ رپنزل نے حیرت سے مگر مسکراتے ہوئے بال نیچے کیے۔ شہزادہ اوپر آیا اور دونوں پہلی ہی ملاقات میں دوست بن گئے۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ شہزادہ وعدہ کرتا ہے، میں تمہیں آزاد کراؤں گا، لیکن جادوگرنی کو جب سچائی پتہ چلتی ہے وہ غصے میں رپنزل کے سنہری بال کاٹ دیتی ہے اور اسے جنگل میں چھوڑ آتی ہے۔ جب شہزادہ واپس آتا ہے تو جادوگرنی اسے دھوکہ دیتی ہے اور وہ مینار سے گر کر اپنی بینائی کھو دیتا ہے۔ مہینوں بعد وہ بھٹکتے ہوئے جنگل میں رپنزل کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرتے ہیں اور ایک معجزہ ہوتا ہے۔ شہزادے کی بینائی واپس آ جاتی ہے، جادوگرنی کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ محل لوٹ آتے ہیں جہاں رپنزل کے لمبے سنہری بال روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ یوں رپنزل کو اس کی آزادی، اس کی محبت اور اس کا نیا جہان مل جاتا ہے۔